जनाब आज इंस्पायरिंग वुमेन में हमें ज्वाइन किया है आयशा मुजम्मिल ने, जो कि ताइक्वांडो इंस्ट्रक्टर हैं, ब्लैक बेल्ट हैं, योगा ट्रेनर हैं, सेल्फ डिफेंस की क्लासेस भी लेती हैं, सीईओ हैं, फिटनेस स्टूडियो की फर्स्ट फीमेल एम्बेसडर हैं, जनाब मार्शल आर्ट्स की फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, बहुत कुछ करती हैं और बहुत कुछ मजीद भी है इनके हवाले से जो सलमान बताएंगे। यहीं पर जो है इनके ये कारनामे ख़त्म नहीं होते। ये चाइनीज़ लैंग्वेज जो है जानती हैं, पढ़ाती हैं और शायरा हैं। शायरा तो हैं ही, एंटरप्रेन्योर भी हैं, इनका अपना जो है एक बिजनेस भी है, इनकी ईटरी है जी। तो हम वेलकम करते हैं जी आपको आयशा मुजम्मिल, थैंक यू वेरी मच आप हमारे शो में आई आज। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ताइक्वांडो इंस्ट्रक्टर हैं, पाकिस्तान में स्पेशल बच्चों को भी आप जो है वो सेल्फ डिफेंस की क्लासेस देती हैं, हाउ इज इट एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस इज एक्चुअली वेरी गुड। एक्चुअली तो पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है इस हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान में एक्चुअली ट्रेनर्स अवेलेबल नहीं हैं, स्पेशल बच्चों के हवाले से भी और मार्शल आर्ट्स में बच्चियों के हवाले से भी, क्योंकि जाहिर बात है पेरेंट्स पसंद नहीं करते कि आप मेल ट्रेनर्स के पास अपने बच्चे भेजें। फीमेल ट्रेनर्स में इस वक्त काफ़ी स्कोप है, तो आप काफ़ी काम कर सकते हैं। अच्छा, बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है ताइक्वांडो, कराटे या सेल्फ डिफेंस की जितनी भी इस तरह की स्पोर्ट्स हैं उनको सीखना, और बच्चियों के लिए? देखिए, बच्चों के लिए इस हवाले से ये ज़रूरी है कि आप आजकल का करंट स्टेट देख रहे हैं, कैसी सिचुएशन है, और सेल्फ डिफेंस पहले भी हर ज़माने में ही ज़रूरी था। अगर ज़रूरी ना होता तो हमारे मुसलमान मुजाहिदीन शमशीरजन और जंगजू कैसे होते, और ना सिर्फ मर्द हजरात, ख़वातीन भी उनके शाना बशाना काम करती रही हैं। और अब और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब पेरेंट्स अपने बच्चों को उस तरह से सिक्योर नहीं कर सकते, क्योंकि वर्किंग चैलेंजेस और वर्किंग इन्वायरमेंट की वजह से हर जगह जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे लिए ड्यूटी देते थे, इस तरह अब हम अपने बच्चों के लिए ड्यूटी नहीं दे सकते। दिस इज वेरी ट्रू। तो उसके लिए स्पेशली बच्चियों को भी आप ट्रेन करती हैं, तो क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं जिसमें आप ट्रेनिंग देती हैं? और साथ में ये भी जानना चाहूँगा कि कौन सी उम्र सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि मौजू है, मुनासिब है, जिसमें बच्चियों को ट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिए, या किसी भी उम्र में आपको ज्वाइन किया जा सकता है? देखिए, यूजुअली हम फ़ोन ऑनवर्ड बच्चे लेते हैं, लेकिन अगर सेल्फ डिफेंस के हवाले से बात करें, अगर 4 साल की उम्र में आप बच्चा लेते हैं तो उसमें आपको ये बेनिफिट होता है कि बच्चे का फोकस, कंसंट्रेशन स्पैन डेवलप होता है। मेडिकली भी ये बातें प्रूवन है कि बच्चा ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्ड करता है अपनी एजुकेशनल करियर की तरफ, क्योंकि उसकी जितनी भी एनर्जी होती है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है। लेकिन अगर बच्चियों के हवाले से और सेल्फ डिफेंस के हवाले से कहें तो आई प्रेफर कि 9 ईयर्स ऑनवर्ड बच्चियाँ मेरे पास हैं। अच्छा, सही। इसलिए क्योंकि खास वजह? बिल्कुल, एक तो उस वक्त बच्चियों में फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करना ज़्यादा आसान होता है। अच्छा। और जो बच्चियां फिर ब्रॉटअप की तरफ जाती हैं 9 to 12 में, चूंकि वो टीन्स की तरफ जा रही होती हैं, तो फिर पेरेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा फोकस्ड होते हैं और ज़्यादा इरिटेट होते हैं कि जब हम बच्चों को मेल ट्रेनर्स के साथ काम करने के लिए भेज रहे हैं। इस एज में बच्चियां मेल फीमेल ट्रेनर्स के साथ काम कर सकती हैं, जबकि इस वक्त फीमेल ट्रेनर्स बहुत कम है एक्चुअली। मेल ट्रेनर्स ज़्यादा हैं, तो बेहतर है कि 9 to 12 में आप बच्चियों को पढ़ें। अच्छा, वैसे कितना डिफिकल्ट होता है बच्चों को ट्रेनिंग देना, बच्चियों को ट्रेनिंग देना, स्पेसिफिकली जब आप ये जानते हैं कि ये दे डोंट नो हाउ टू कैरी देमसेल्व्स फॉरवर्ड? देखिए, चूँकि एज बीइंग अ ट्रेनर मेरा तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा एक्सपोजर रहा है, क्योंकि मैं बहुत सारे मल्टी कैंपसेस में एज अ विजिटिंग फैकल्टी काम करती हूँ। मेरे पास 4 साल से लेके ओ लेवल्स तक के बच्चियाँ होते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की बच्चियाँ और ऑफिस गोइंग ख़वातीन भी मेरे पास होती हैं। तो मुझे बज़ाहिर तो ऐसा कुछ ख़ास मुश्किल नहीं लगता। एक्चुअल चीज़ ये होती है कि क्या आप उन्हें ये सिखा रहे हैं कि हम जो करना चाह रहे हैं। बेसिक तो हर तरह की मार्शल आर्ट्स का मकसद है कि आप अपने बच्चों को ये सिखाएं कि हाउ टू डिफेंड एक्चुअली। तो अगर आप उन्हें ये बता रहे हैं कि आप ट्रिगर पॉइंट्स पे कैसे कम वक्त में रिस्पॉन्ड करें और टारगेट करें, तो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ एनी मार्शल आर्ट्स। तो आई पर्सनली प्रेफर कि आप मार्शल आर्ट्स तो सिखाएं क्योंकि वो उसका हिस्सा है, लेकिन सेल्फ डिफेंस के हिस्से पे ज्यादा तवज्जो दें। एग्जैक्टली, और ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा आपसे, एक जानिब मार कुटाई और एक जानिब शायरी, क्या ये खुला तजाद नहीं? बिल्कुल खुला तजाद तो बिल्कुल नहीं है भाई। पोइट जो होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, और सेंसिटिव लोग जो होते हैं वो माशरे को बदलते हैं। अच्छा। और मैं मेरा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने ने मुझे इसकी तरफ अच्छा, आपने सोचा कि मैं ज़्यादा सेंसिटिव हूँ तो मैं मार कुटाई के जरिए माशरा बदलूं? अब ज़्यादा सेंसिटिव होते तो ऑब्वियसली आप चीज़ों को ज़्यादा ऑब्जर्व करते। वैसे पोइट्री मैं 6th क्लास से कर रही हूँ और लोगों को मैं 7th क्लास से मार रही हूँ। अरे वाह, दोनों चीजें। तो ये मारने का एक्सपीरियंस तो
ذرا شیئر کریں نا, یہ کیسے شروع ہوا کہ میں نے کٹ لگانی ہے, اس کے بعد پھر پراپرلی اس کی ٹریننگ بھی لینی ہے؟ نہیں, پہلے ٹریننگ لگانے سے پہلے تھوڑی کٹ ہم لگا لیا کرتے تھے. ٹریننگ لگانے کے بعد ایکچولی پابندیاں زیادہ لگ جاتی ہیں, پھر آپ ایسے ہی نہیں لگا سکتے ورنہ ٹیچرز ڈانٹتے ہیں. پہلے یعنی کہ آپ مارتی ہیں, اس کے بعد اس کو شعر سناتی ہیں اپنے؟ نہیں, میں جب مارتی ہوں تو میں ایکچولی والا شعر بن کے مارتی ہوں. اچھا, اور آپ ٹریننگ بھی دیتی ہیں کہ تمام لڑکیوں کو شعر بن کے مارنا چاہیے اگر انہیں کوئی ضرورت پڑ گئی ہے تو؟ ہاں جی بالکل, آج کل اکثر بچیوں کو ضرورت پڑتی رہتی ہے. ہاں ٹھیک ہے, صحیح ہے. اب ساتھ ہی ماشاءاللہ آپ کا اپنا بزنس بھی ہے, یہ ساری چیزیں کیسے مینیج کر لیتی ہیں؟ میرا ماننا ہے کہ ہر کامیاب اور ناکامیاب انسان کے پاس 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں. اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ 24 آورز میں سے کتنے ضائع کرنے ہیں, یہ سوچ کے اب کیا کرنا ہے, کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا. بیوٹیفل بات ویسے ایکچولی کہ واقعی سب کے پاس 24 گھنٹے ہیں, آپ نے گزارنے کیسے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ویسے ٹائم مینجمنٹ پھر کس طرح کرتی ہیں؟ صبح جلدی اٹھتی ہیں, رات کو لیٹ سوتی ہیں, کیا کرتی ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. ایکچولی میری کامیابی کا جو سب سے بڑا راز یہ ہے کہ میرے ہر کام لسٹڈ ہوتا ہے, چاہے وہ گھر کے چھوٹے سے چھوٹا کام ہے, چاہے آپ کا وارڈروب ہے, چاہے آپ کے کپڑے پہننے کا لسٹ ہے, وہ ہر کام لسٹ کے اکارڈنگ لکھا ہوا ہے. جی لکھا ہوا ہے, کیونکہ میرے بابا ہم جو کہ ابراڈ سے آئے ہیں, تو مائی فادر از ایکچولی ویری ویری ڈسپلنڈ پرسن. تو میں نے یاد تو ان سے چڑائی ہیں ٹائم مینجمنٹ کرنا, وہ ایک سیکنڈ بھی لیٹ نہیں ہوتا, میں بھی کہیں لیٹ نہیں ہوتی. اچھا, سو امیزنگ, باقی بہت اچھی بات ہے. تو ویسے ذرا دوبارہ واپس آتے ہیں آپ کے تائیکوانڈو کی طرف. آپ اسپیشل بچوں کو ٹرین کرتی ہیں, انہیں بھی یہ سکھاتی ہیں. واٹ از دیٹ ایکسپیرئنس, ان کو کیسے سکھا سکتے ہیں آپ آسانی سے, اور وہ کتنا چیلنجنگ ہے وہ؟ دیکھیں, اٹس چیلنجنگ بٹ اٹس ناٹ چیلنجنگ فار می, بیکاز آئی ہیو اے اسپیشل ڈاٹر اینڈ بیکاز آف ہر آئی go for this course because it is actually very difficult. اگر آپ بہت پیشنیٹک نہیں ہیں, اگر آپ بہت ہمدرد نہیں ہیں, اگر آپ آؤٹ آف دا باکس نہیں سوچتے اور نہیں کروا سکتے, تو پھر آپ اس فیلڈ میں مت آئیں. کیونکہ ایک عام بچے کو سکھاتے ہوئے بعض اوقات ٹرینر جو ہوتا ہے, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں پینک کر جاتا ہے, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں یہ ایک کامن پریکٹس ہے. اور کیونکہ ہمارے جو ٹرینرز ہوتے ہیں یوزولی دے آر ناٹ مچ کوالیفائڈ. اب بچے کوالیفائڈ ہو رہے ہیں اور پلس اسکلس سیکھ رہے ہیں. میں نے سنا کہ اسپورٹس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے غصے پہ اور ان چیزوں پہ بھی قابو پانا سیکھ لیتے ہیں. بالکل ایسا ہے, ایسا ہے, اور بلکہ آپ کی پاور آف ڈیسیژن بہت جلدی ہوتی ہے. اچھا, سب سے اچھا اسپورٹس کا بینیفٹ یہ ہے. اور ڈیلی آپ کتنی دیر آپ کو یعنی کہ نکالنا پڑتا ہے اس ورک آؤٹ کے لیے؟ اگر آپ میرے کام کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں تو آپ کو تو زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہوگا. ہاں جی, میں تو جنرلی لوگ جو ہیں وہ ان کو مطلب 1 hour is enough. 1 hour 1 hour is enough, کیونکہ آپ کو مارشل آرٹس ٹریننگ میں جو سب سے میجر چیز سکھائی جاتی ہے وہ آپ کا ورک. ایک پٹائی کرنے کے ایکسپیرینس سے ذرا شیئر کریں. سب سے پہلی پٹائی کس کی تھی, کیوں کی تھی, باقی ذرا مطلب لڑائیاں ہوئی ہیں آپ کی؟ دیکھیں, جب اللہ تعالیٰ کچھ آپ کو اسپیشل دینا چاہتے ہیں تو وہ اس راستوں پہ اللہ تعالیٰ لے جاتے ہیں. تو بچیوں کو ویسے آنا چاہیے کہ ضرورت پڑے تو پھر آپ خواہاں یہ نہ سوچے بھائی ذرا آنا, تو بھائی کے آنے سے پہلے آپ یہ کہیں کہ بھائی میں نے اس کو مار لیا ہے, اب جو کرنا ہے وہ آپ آ کر کر لیں پلیز. صحیح. تو چونکہ میرے پاس ایسے بھائی موجود ہیں تو میں جو بھی کرتی ہوں وہ آ کے اس کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا. تو ذرا یہ بتائیے کہ جس طرح سے آپ باقاعدہ ٹریننگ کے حوالے سے بات کر رہی ہیں, بہت سی جگہوں پہ لوگ یہ کویشچن کرتے ہیں کہ از اٹ لیگل ٹو ہیو دا سیلف ڈیفینس والی تھنگ, جس میں آپ اپنے پاس کوئی ایسا ہتھیار رکھ سکے جو کہ جس طرح پیپر اسپرے وغیرہ, تو بہت مائنر سی چیز ہے نا, بہت مائلڈ ہے, بٹ دین ایک اسٹیپ اہیڈ, تو کیا از اٹ لیگل, یو کین ڈو اٹ؟ یس ایگزیکٹلی, اٹس لیگل. دیکھیں, یا تو اب ہر بچہ یا بچی اپنے پاس موزر نہیں رکھ سکتا, کیونکہ ویپن بھی اگر آپ کے پاس لائسنسڈ ہوں گے تو آپ اسے یوز کر سکتے ہیں نا. پلس لائسنس آپ کے اپنے نام پر ہونا چاہیے, ادروائز اٹس ایلیگل. تو ہم کوشش رکھنے سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو اور اپنے جسم کو ویپن بنا لیں اور آپ کراٹے اور تائیکوانڈو سیکھیں. بالکل, اور ساتھ آپ پلس اپنے پاس ایسے ویپنس رکھ سکتے ہیں جو کہ لیگل ہیں, جیسے آپ فولڈڈ نائفس رکھ سکتے ہیں, ٹیزرز رکھ سکتے ہیں, موٹے سول والی بیلٹس پہن سکتے ہیں, اور یہ سب چیزیں اے ٹی ایم کارڈ کی طرح جو نائفس ہیں وہ بیگز میں رکھ سکتے ہیں, اپنے شوز میں رکھ سکتے ہیں. اس میں کیا پرابلم ہے؟ یار یہ تو زیادہ تشدد کی باتیں ہو رہی ہیں میرے خیال سے. ہم یہ بتائیے, آپ ٹریول کرنے کا شوق ہے آپ کو؟ کہاں پاکستان میں گھومے؟ پاکستان میں تو اللہ کا شکر ہے کافی جگہوں پر گھومے, شاید ہی کوئی جگہ جہاں نہیں گھومے ہوں گے. اچھا, اور ابراڈ میں بھی اللہ کا شکر ہے. تو پاکستان میں کوئی فیورٹ ڈیسٹینیشن آپ کا؟ مجھے ناران اور سوات اچھے لگتے ہیں. اچھا, تو ان کے حوالے سے کوئی بات, کوئی آپ کی میموری جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟
ایکچولی ناران وغیرہ کے لوگ مہمان نواز ہیں, اور دوسری بات ہے مجھے ان میں جو چیز اچھی لگی ابھی ریسنٹ ٹرپ کے حوالے سے, کہ پہلے اویئرنیس نہیں تھی کہ ہم اپنی جگہ کو صاف رکھیں. اب وہ مہمانوں سے بھی کہتے ہیں کہ آپ یہاں مہمان ہیں لیکن پلیز اس کو گندا نہ کریں, آپ اس کو صاف رکھیں. اور یہ بات بہت اچھی ضروری بات ہے, بہت ہم ضروری اپنے بات پروگرام ہے, میں exactly. بار بار اس چیز پر زور دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے اس ملک کا خیال رکھنا ہے, اس کو صاف رکھنا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ نے بتایا نا کہ ٹریول کرنے کا شوق ہے, بٹ کتنے عرصے بعد جو ہے ٹائم نکالتی ہیں اور ٹریول کرتی ہیں؟ کوشش کرتے ہیں سال میں ایک دفعہ, کیونکہ میرا روٹین بڑا ہیکٹک ہوتا ہے تھوڑا سا. میرے آورز ورکنگ آورز ذرا جلدی شروع ہوتے ہیں اور لیٹ ختم صحیح ہوتے سے. ہیں. اچھا آپ چائنیز لینگویج بھی سکھاتی ہیں, تو یہ بھی آپ مختلف اسکولس کے ساتھ لنکڈ ہیں, اور کس طرح سے آپ سکھا اسکولس رہی کے ساتھ بھی ان پرسن بھی. اور یہ آئیڈیا کہاں سے آیا کہ مطلب چائنیز لینگویج ایک سیکھنی طرف چاہیے اور ٹائیکانڈو سکھانی ہے, ایک چاہیے؟ طرف مار پٹائی ہے, دوسری طرف چائنیز میں نے لینگویج. آپ کو بتایا نا, ہر ایک کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں دن میں, اور آپ نے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے. آئی ہیٹ دس کہ آپ گھر بیٹھ کے صرف ٹی وی دیکھ رہے ہیں. کووڈ آیا, آئی گو فار چائنیز. اس سے پہلے میں چائنیز سیکھ رہی تھی, آئی ہیڈ کمپلیٹڈ اٹ. پھر میں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی اور مختلف آئی ٹی کورسز کیے. مطلب آپ اپنا ٹائم کیوں ضائع کریں, زندگی اللہ نے صرف ایک دفعہ دی. اٹس ٹو بیوٹیفل اینڈ ٹو پریشیس. اب بہت سارے کام کریں زندگی میں, زندگی بہت چھوٹی ہے کاموں کو کرنے بالکل کے صحیح لیے. کہہ رہی ہیں. بالکل, بہت شکریہ, کچھ کریں. بہت اچھی بات. بہت شکریہ عائشہ مزمل. ہے نا, زندگی ایکچولی بہت چھوٹی ہے. ہم بہت سارے کام اگر کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں. ہماری انسپائرنگ وومن ہمارے ساتھ موجود تھی, انہوں نے بہت اچھی اچھی باتیں ہمیں بتائیں اور ایکچولی مزہ آیا. اور اصل بات جو انسپائرنگ بات انہوں نے کہی وہ واقعی یہی ہے کہ 24 گھنٹے ہوتے ہیں ہر انسان کے پاس. تو آپ بھی انسپائر کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو جو ہے سمجھداری سے ٹائم مینجمنٹ کرنی ہے. اور جس طرح انہوں نے کہا کہ لرننگ پروسیس کبھی نہیں رکنا چاہیے. آپ کبھی یہ مت سمجھیں کہ بس اب مجھے سب چیزیں سیکھنی ہیں. میں نے آپ سیکھتے رہیں, آگے بڑھتے رہیں, انسپائر کریں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو, اپنا اور پاکستان کا نام روشن کریں. اور خواتین ہماری اتنا اچھا کام کر رہی ہیں, تبھی تو ہم انہیں کہتے ہیں انسپائرنگ ویمن.